الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی وصلی۔ ہر قسم کی بڑائی اور تعریف رب العالمین کے لیے ہے، جس ذات نے ہم سب کو ایک بہترین ڈھانچے میں تخلیق فرمایا ہے اور ہمارے لیے ضرورت کی ساری چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اور ہر قسم کے فضل و کرم سے وہ نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ اسی دولت پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا جو درس ہے اساسیات المسلم فی العقیدہ والعبادہ، ڈاکٹر یحییٰ کی جو کتاب ہے عقیدہ اور عبادت کے سلسلے میں، تو اس کا یہ آج 7واں دن ہے، 7واں درس ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ اس میں ہم نماز کے تعلق سے 3 باتوں کو جانیں گے۔ نماز کی اہمیت جانیں گے، نماز کا اثر مسلمانوں کی زندگی پر کیا پڑتا ہے اس کو جانیں گے، اور نماز کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو ہم جانیں گے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے، عبادات کا حصہ ہے، اور ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہونا تمام چیزوں کا علم سے زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کے مسائل ہیں، عبادت کی تعلیم ہے، اس تعلیم کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اس موضوع سے متعلق ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے درس میں کلمہ کا معنی، اس کی شرطیں اور اس کے تقاضے ہم نے پڑھے تھے۔ تو اس کلمے میں ہم نے یہ علم حاصل کیا تھا کہ کلمے کا 2 جز ہے۔ پہلا جز تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس کا کیا تقاضا ہے؟ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں۔ کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ جو پہلا جز تھا رب العالمین کی بندگی کرنا، تو بندگی اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی ہے۔ یہ دوسرے جز کا مفہوم ہے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی ایسے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی ہے۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ بندگی کا وہ طریقہ ہم معلوم کریں اور جاننے کی کوشش کریں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر ہم ایک لفظ میں آپ سے دین کی تعریف پوچھیں، اسلام کی تعریف پوچھیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دین اور اسلام یہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، یہی دین اسلام ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان میں، حدیث میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے کو ہمیں جاننا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو نماز کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو جاننا ہے، حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کو جاننا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان احکام کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور اس موضوع کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء جب نماز صلاۃ کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، صلاۃ کو عربی میں صلاۃ ہی کہنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صلاۃ کو اردو میں بھی صلاۃ ہی کہیں۔ جب اس کا ترجمہ ہوا ہے، آلریڈی نماز کا لفظ موجود ہے، تو ہمیں اس کے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے صیام ہے، اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ کر کے روزہ کہتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ مولانا اصرار کرتے نہیں، صیام کو ہم صیام ہی بولیں گے، روزہ نہیں بولیں گے، ہم صلاۃ کو صلاۃ ہی بولیں گے، ہم جو ہے نماز نہیں بولیں گے۔ تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں، آپ صلاۃ کو نماز بول سکتے ترجمے میں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن ہمارا عربی میں ہے، پوری حدیث عربی میں ہے، اسی قرآن کا جب مفہوم ہم بیان کرتے ہیں تو کس میں بیان کرتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث جو عربی میں ہے، جب ہم اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو کس زبان میں بیان کرتے ہیں؟ اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں بیان کرتے ہیں۔
تو بنیادی چیز کے ترجمہ ہم کر سکتے ہیں جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، احادیث کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو جو الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہم ان چیزوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جس کا ترجمہ کرنا منع ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا کہ مجھے میرے نام سے پکارو، اب یہاں اللہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، یعنی اللہ کو دوسرے ناموں سے نہیں پکاریں گے، جن ناموں کے ذریعے اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے۔ یا اسی طریقے سے حدیث ہے، آتی دعائیں ہیں، معصورہ دعائیں ہیں، ان کو ہم معصورہ دعاؤں کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز ہے عربی زبان میں ہے، نماز کو غیر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لازماً عربی ہی میں پڑھیں گے، فارسی میں ہندی میں نہیں پڑھیں گے۔ تو جن چیزوں کی ممانعت آ گئی ان چیزوں سے رکیں گے، جن چیزوں کی ممانعت نہیں ہے تو ان کا ترجمہ اگر ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے اور اس ترجمے میں اس لفظ میں اگر کوئی خلل نہیں ہے تو اس کا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نماز جو عبادت ہے یہ عبادت مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہیں، اس عبادت کے اندر مختلف قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ عبادت کی مختلف کنڈیشن ہے۔ جیسے قیام کرنا یہ بھی ایک عبادت کی حالت ہے، کسی غیر اللہ کے پاس ہم قیام کی حالت میں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں؟ یہ عبادت ہے۔ کسی انسان کے پاس رکوع کی حالت میں جا کے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ آپ سے پوچھیں کیوں، کیا کہیں گے؟ یہ عبادت ہے۔ کسی کے پاس سجدہ نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت مختلف قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ نماز جو عبادت ہے مختلف قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، اور پھر جو ہے سلام پر اس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ تو نماز مختلف عبادتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ جسے عربی میں کہتے ہیں، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی ہوتا ہے دعا کے، پکار کے، دعا اور پکار کے۔ اور جب ہم شرعی معنی جانتے ہیں صلاۃ کا شرعی معنی، نماز کا شرعی معنی کیا ہے، تو نماز کا یا صلاۃ کا شرعی معنی ہے مخصوص اعمال اور افعال کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، مخصوص اعمال اور افعال کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مخصوص اعمال انجام دیتے ہیں، جن میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، پھر تشہد ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، کافی ساری جو ہے حیات ہے، اور پھر اس میں یہ تو اعمال ہوئے، پھر اس میں مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو دو چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، ایک تو اعمال جو کام ورک کر رہے ہیں، اور دوسرا اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نماز، یعنی مخصوص اعمال اور مخصوص اقوال کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی ہم بندگی کرتے ہیں، جو بندگی تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پر، سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کی شرعی تعریف ہے، صلاۃ کی شرعی تعریف ہے۔ اب ہم نماز کی اہمیت میں داخل ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے نماز کے سلسلے میں یہ بحث کی ہے کہ نماز تو فرض ہے ہی، نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز سستی سے چھوڑتا ہے، کاہلی سے چھوڑتا ہے، وہ آدمی مسلمان ہے۔ تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے، بندے پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور سستی سے مسلسل نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات پھر فرضیت کا اقرار نہیں کر رہا ہے، فرضیت کا وہ انکار کر رہا ہے، پھر فرضیت وہ کیسے تسلیم کر رہا ہے؟ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلسل سستی سے بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ بھی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ جب تم نماز پڑھ لو تو تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، لیٹ کر، اور پہلو کے بل۔ یہ اصل میں حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ جب مجاہدین میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو نماز جو ہے بڑے اطمینان سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، یعنی ان کے لیے نماز پڑھنا ایک دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، تو بڑا مختصر انداز میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔
اور مجاہدوں کی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. ٹھیک ہے. اور 2 رکعت یہ کیسے ادا کرنا ہے؟ 1 رکعت امام کے ساتھ. جیسے جو مجاہدین ہوتے ہیں میدان جنگ میں، تو ان مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ آگے ہوگا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، دوسرا حصہ پیچھے ہوگا امام کے ساتھ. امام 1 رکعت اس حصے کو پڑھائے گا. اب جب یہ 1 رکعت پڑھ لیے، امام اپنی جگہ پر قائم رہے گا. یہ جماعت آگے چلی جائے گی لڑنے کے لیے، اور وہ جماعت اب پیچھے آ کر یہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے گی. 1 رکعت امام نے اس کو پڑھایا، 1 رکعت امام نے اس کو پڑھایا، دونوں کو پڑھایا، 1 رکعت پڑھایا. اب یہ دونوں گروپ والے 1 رکعت اپنے انداز میں ادا کر لیں گے، لیکن پڑھنا 2 رکعت ہے. امام کی 2 رکعت ہو ہی گئی. بعض علماء نے کہا کہ اگر میدان جنگ میں زیادہ دشوار مرحلہ ہو تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حالت قیام کے اندر 4 رکعت نماز فرض کی ہے. تو یہ رباعی نماز کی بات ہو رہی ہے. حالت قیام میں 4 رکعت، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. رباعی نماز 4 رکعت ہے. اور اللہ رب العالمین نے حالت سفر میں انہی 4 رکعتوں کو 2 میں کر دیا، 2 رکعت کر دیا. پھر اسی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حالت خوف میں اللہ تعالیٰ نے 1 رکعت کیا، اس میں اور مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کہ خوف کے ماحول میں 1 رکعت جو ہے آئی ہوئی ہے. لیکن اس کی جو ہے علماء تعویل کرتے ہیں کہ جو 1 رکعت ہے دراصل امام کے ساتھ والی بات ہے. 1 رکعت اپنے سے پڑھنا ہے، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں بھی 2 ہی رکعت ہے، جیسے مسافر کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. تو نماز جو ہے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، چلتے اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل. نماز میں جو تم سے یعنی خشوع خضوع میں یا نماز میں جو وقت دینا چاہیے تھا جتنا وقت تم نے نہیں دیا ہے، اب تم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ نماز کی تلافی ہو جائے. نماز میں جو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے اس کی تلافی تم ذکر کے ذریعے کر لو. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. جب تمہیں امن حاصل ہو جائے. خوف کی بات یہاں ہو رہی تھی. خوف کی حالت میں تم نماز پڑھتے ہو، پھر نماز کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کر کے وہ جو نماز میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اس کو دور کر لو. اللہ رب العالمین یہاں میدانی جہاد میں بھی نماز معاف نہیں کر رہا ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کر دی ہے تو اللہ اس سے بدلہ بھی لے رہا ہے. کمپلیٹ کرو جو تخفیف ہو گئی ہے، کچھ کمی ہو گئی ہے نماز میں، کچھ نقص رہ گیا، تم نے کچھ کم نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ اس کی تلافی اور بھرپائی ہو جائے. اس سے نماز کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائے. اللہ فرماتا ہے جب تمہیں امن مل جائے، راحت اور سکون مل جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اب تم نماز کیسے پڑھو؟ اب اطمینان سے نماز پڑھو جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. تم نماز پڑھو راحت کے وقت میں، اور نماز مومنوں کے لیے مقررہ وقت پر فرض ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے اور بغیر ضرورت کے 2 نماز بھی جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اب جب 2 نماز بغیر عذر کے بغیر ضرورت کے جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ذرا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا نماز کی اہمیت کے سلسلے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. نمازوں پر محافظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ نے بتایا نمازوں کی حفاظت کرو، یہ ضائع نہ ہونا پائے، یہ تم سے گم نہ ہونے پائے. نماز کو ہم نے گم کر دیا ہے. گم کیسے کر دیا ہے؟ نماز کو چھوڑ کے ہم نے گم کر دیا ہے. نماز وہ چیز ہے جس کو پکڑے رہنا ہے. جیسے آپ سے کوئی کہے یہ سامان میرا لو، اس کی حفاظت کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سامان کے تعلق سے بڑے چاق چوبند نشیط رہیں گے، اس کی ہمہ وقت حفاظت کرتے رہیں گے، نگاہ میں رکھیں گے، اس پر دھیان دیتے رہیں گے. کیا نماز کے سلسلے میں ہم نے ایسا کیا ہے؟ اس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، اس پر ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم تو اس کو بھولے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بھولنے والی چیز نہیں، یاد رکھنے والی چیز ہے. اس کو یاد رکھا کرو، اس کی حفاظت کرتے رہو. تو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کرتے رہیں.
اور تمام نمازوں کو اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی تم حفاظت کرو، ایک دو نماز نہیں، ہم اگر حفاظت کرتے بھی ہیں تو ایک نماز کی، اور وہ کون سی نماز ہے؟ کدھر فجر کی؟ جمعہ کی نماز، کدھر عصر کی بتا رہے ہیں؟ جمعہ کی نماز، ہفتے میں ایک نماز، 35 نمازوں میں ایک نماز، 7 پنچے 35، 7 دن میں 35 نمازیں آتی ہیں، ان 35 نمازوں میں سے ایک کی طرف دھیان ہوتا ہے، 34 نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا نمازوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ نمازوں کی حفاظت 35 نماز میں سے 34 ضائع کریں، ان 34 کو ضائع کرنے کو نماز کی حفاظت نہیں کہی جائے گی۔ اگر 35 نمازوں میں سے 30 پڑھ لیتے ہیں، 5 اگر چھوٹ جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں نمازوں کی ہم نے بہت حد تک حفاظت کی ہے، اس کو نظر میں رکھا، اس پر دھیان دیا ہے۔ تو ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ آپ نے کبھی سنا تھا الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز؟ یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہاں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت آئی ہے، اس نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو بیچ میں آ رہی ہے فجر اور ظہر، یہ 2 نماز کے بعد تیسرے نمبر پر عصر کی نماز، اس کے بعد بھی 2 نماز ہے، مغرب اور عشاء، یعنی 2 آگے اور 2 پیچھے، بیچ والی نماز ہے، اسی لیے اس کو درمیانی نماز کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس نماز کو آپ ضائع نہ کریں، اس کی محافظت کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 626 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز ضائع کی یا جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تو وہ آدمی مال و اسباب اور اولاد گھر بار کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فوت ہو گئی، اس کا گھر بار، مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع اور برباد ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی اونچے درجے کی حدیث بتا رہا ہوں۔ عصر کی نماز کس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے، اکارت کر دیے گئے۔ تو احادیث میں عصر کی نماز کی اہمیت آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی بڑی حفاظت کرو، یہ اہم نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس میں حرکتیں نہیں کریں گے، فضول حرکت، کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، دھیان کدھر جا رہا ہے، نماز میں ہیں اور کہاں کہاں کا خیال لا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو باادب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس طور پہ جیسے ایک حدیث جبریل کے اندر آیا ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نماز کی کیفیت ہے۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو کیا بتایا گیا ہے؟ تم یہ خیال کرو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب کسی کو یہ معلوم ہو اور کسی کی نماز میں یہ کیفیت اور یہ انداز ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ نماز اللہ کو دھیان میں رکھ کر بالکل خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو یہی مقصد ہے یہاں کہنے کا، وقوموا للہ قانتین، کہ جب تم کھڑے ہو تو باادب اللہ کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ وہی جنگ کے حالات میں بتا رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تمہیں خوف لاحق ہو تو تم چاہے پیدل ہو چاہے سوار ہو نماز پڑھ لو۔ اللہ نے نماز اس وقت بھی معاف نہیں کیا جس وقت گھماسان کی لڑائی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ذرہ برابر بھی فرصت اور مہلت میدان جنگ میں نظر نہیں آ رہی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم سے نماز معاف ہو گئی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ تم جس انداز میں نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر، گھوڑے پر سوار ہو، جہاد کر رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے، سواری ہی پر نماز پڑھ لو۔ اگر تم پیدل چل رہے ہو اور نماز کا وقت نہیں مل رہا ہے، اسی انداز میں نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اس نماز کو ہر حال میں ادا کرنا۔ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو میدان جہاد میں، جن کے سامنے، آنکھوں کے سامنے موت ہے،
تلوار کے سائے میں ہوتے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تلوار کے سائے میں اگر نماز معاف نہیں ہے تو جو گھروں میں ہے، جو اپنے گاؤں محلے میں ہیں، جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آفسوں میں ہیں، جو ساری سہولتوں والے گھر میں موجود ہیں، جسم پر جو ہے ہر قسم کا جو ہے لباس پوشاک، ہر قسم کی سہولت میسر ہے، ہر قسم کی سہولت نماز پڑھنے کے لیے، ساری کنڈیشن امن ہے، راحت ہے، سکون ہے، نعمت ہے، ساری سہولتیں ہیں، اس کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو فکر والی بات ہے کہ پھر مومن کس لیے ہے؟ ہم نے ایمان کس لیے لایا ہے؟ ہم نے کلمہ کس بات کا پڑھا ہے؟ کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ اور مومن کس کام کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خوف کا ماحول ہو جائے، نماز پڑھنے کی اگر تمہیں فرصت نہ ملے، تب بھی تم جس کنڈیشن میں اسی کنڈیشن میں پڑھو، سوار ہو سواری پر پڑھ لو، پیدل ہو پیدل ہی نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور تمہیں امن حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، تب اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں اطمینان اور سکون اور امن و راحت حاصل ہو جائے تو تم اللہ کا اسی طریقے سے ذکر کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تو اب تم امن اور راحت میں اطمینان، سکون، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو۔ ذرا ان دو آیتوں سے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اندازہ لگائیے، اپنی زندگی کے بارے میں دراسہ کیجئے کہ جب مجاہدین سے نماز معاف نہیں، میدان جہاد میں نماز معاف نہیں ہے، تو پھر راحت کے موقع پر نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تو نماز حقیقت میں کسی سے معاف نہیں ہے۔ نماز جو ہے ایک فریضہ ہے، اور کلمہ کے بعد جو ہے اہم ترین فریضہ نماز کی ادائیگی ہے۔ جو مسافر ہے اس کے لیے، مقیم ہے اس کے لیے، مجاہد اس کے لیے، بیمار اس کے لیے، ہر حالت میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی کنڈیشن میں ہو، بیمار ہو، حتیٰ کہ نماز کے لیے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، اللہ نے اس سے بھی معاف نہیں کیا۔ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، بیٹھ کے پڑھو۔ کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نہیں معاف کہ تم بیٹھ کے پڑھو۔ جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے وہ لیٹ کر پڑھے، جو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے پہلو کے بل پڑھے، نہیں تو جو ہے اشارے کے بل پڑھے۔ نماز لیکن معاف نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس کی عقل فوت ہو جائے، عقل جو ہے معاف ہو جائے، جیسے کوئی دیوانہ ہو، مجنوں ہو، اس کی عقل جو ہے یا تمیز اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کی عقل جو ہے ختم ہو گئی، جنون جس کے اندر ہے، اس سے نماز معاف کر دی گئی ہے۔ یا کچھ محدود وقت کے لیے ان عورتوں سے نماز معاف ہو جاتی ہے جن کو حیض آ جاتا ہے یا جن کو نفاس آ جاتا ہے، تو جتنے دنوں کی ناپاکی ہوتی بس اتنے ہی حد کے لیے صرف عورت کے لیے ہے، اور اتنے ہی حد کے لیے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے۔ تو نماز کسی سے اور کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ اور نماز جو ہے بڑی عظیم چیز، ایک فریضہ بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہمارے اوپر عائد کیا ہے تو اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے، اس کے ذریعے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ جو ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو اپنے رب کا نام لیتا ہے، فصلی، اور عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے نا۔ اگر بندگی کرتے ہیں تو رب پر کوئی احسان نہیں ہے، اپنے آپ پر ہم احسان کرتے ہیں، خود اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا اس میں فائدہ، ہماری اس میں بھلائی ہے۔ تو اگر ہم رب کی بندگی کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنا چاہیے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ ہم میں سے اگر بعض لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو سنت کا اہتمام نہیں کرتے، نماز اس انداز میں نہیں پڑھتے ہیں جس طرح سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز ٹھوکر کی طرح، جیسے کوا کسی چیز پر چونچ مارتا ہے، جلدی جلدی مارتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، اس طریقے سے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، جلدی جلدی نماز ہوتی ہے۔ ہماری نماز کے اندر سکون، اعتدال، خشوع خضوع، نماز کی طرف توجہ اور سمجھ کر اور جو ہے نماز کا جو شعور ہے اس شعور کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، کہ جو لوگ نماز کی محافظت کرتے، ایمان والوں کی بات کی جا رہی، اور سورہ مومنون کی یہ آیت ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان بتایا، ایک سورت ہے سورت مومنون، ہمیں پڑھنا چاہیے ہم جو مومن ہے۔ جی سورہ مومنین کی یہ آیت نمبر جو ہے اس میں کئی آیتیں ہیں، 9، 10، 11، 3 آیتیں ابھی تلاوت کروں گا۔ تو
اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتایا. کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں, دیکھیں اس میں ہمارے بارے میں کیا بتایا گیا, ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہماری شکل کیسی ہو, ہماری صورت کیسی ہو, ہمارا وضاقتہ کیسا ہو, ہمارا ایمان کیسا ہو, ہماری کیفیت کیسی ہو, ہمارا رنگ ڈھنگ چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو. ہم نے اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا, ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم بس نام کے ہیں, ہمارا نام ہونا چاہیے مسلمان ہیں, ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے, ہمارے اوصاف کیا ہونے چاہیے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. سورہ مومنون کھول کے پڑھیں گے, ہمارے اوصاف بیان کیے گئے, ہمارے یہ اوصاف, ہمارے یہ اوصاف, ہمارے یہ اوصاف, ہمارے یہ اوصاف, اور ان اوصاف کو اپنے اندر تلاشتے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پھر مومن کدھر گیا؟ جس صورت کے اندر مومنین کی پہچان بتائی گئی ہے وہ مومن کدھر ڈھونڈیں گے؟ کدھر ڈھونڈیں گے؟ ہم اسی دنیا میں ڈھونڈیں گے نا. مومن کدھر رہتے ہیں, کس گاؤں میں رہتے ہیں, کس ملک میں رہتے ہیں, کس بستی میں رہتے ہیں؟ یہ جو پہچان اور صفات بتائے گئے ہیں, اس صفات کے حامل مومنین کہاں ملیں گے ہمیں؟ تو ہم جب اس کو پڑھیں گے ان اوصاف کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کی محافظت کرتے ہیں, نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یعنی کئی سارے اوصاف بیان کیے گئے مومنوں کے. ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. جو نمازوں کی محافظت نہ کرے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور نمازوں کی محافظت کا مطلب سمجھ لیں, ڈیلی 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, ہفتے میں کتنے بنتی ہے, مہینے میں کتنے بنتی ہے, سال میں کتنے بنتی ہے. اگر چلے ہم بہت بھاری لگتا ہے کیلکولیٹ کرنا, شمار کرنا, دن کے حساب سے, ہفتہ کے حساب سے, مہینے کے حساب سے, آپ سال کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں, نمازوں کی اوقات کتنی بنتی, نمازوں کی تعداد کتنی بنتی, ہم نے اس میں سے کتنا ادا کیا ہے, کتنا ادا کیا. آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں, آپ کے اسکول میں آپ کی حاضری ہوتی ہے, اٹینڈنس بنتا ہے. اگر آپ اسکول میں 365 دن میں آپ جو ہے 10 دن جاتے ہیں, 15 دن جاتے ہیں, 20 دن جاتے ہیں, آپ کا نام تو اسی وقت کٹ جائے گا جس وقت آپ اسکول میں اتنا ناغہ کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رجسٹر سے ہمارا بھی تو نام کاٹ دے گا. جس رجسٹر میں ایمان والوں کا نام اندراج ہوتا ہے اس میں اوصاف نماز پڑھنے والوں کی, اگر اس رجسٹر میں نام لکھنے کی بات آئی تو ہمارا نام کٹ جائے گا, کیونکہ اتنی نمازیں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. نمازوں کی حفاظت کرو, دھیان میں رکھو, پڑھتے رہو. آگے اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر کیا. انعام کیا نماز پڑھنے کا؟ اولئک ھم الوارثون. یہ جو نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں یہ وارث بنیں گے, یہ مالک بنیں گے. کس چیز کے وارث بنیں گے؟ اللہ نے آگے ذکر کیا الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون, کہ یہ فردوس کے مالک بنیں گے, فردوس کے وارث بنیں گے, جنت الفردوس کے, اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کم از کم نماز کا خیال نہیں تو آخرت کی فکر کر لیں, اس جنت کی فکر کر لیں, اس فردوس کی جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کی فکر کر لیں. یہ جو فردوس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں شوق دلانے کے لیے, ہمیں ابھارنے کے لیے, یا میں آپ کو بتائیں نماز ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے یہ انعام رکھا آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے بدلہ رکھا ہے. آپ کچھ کریں گے تو اس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ دو, تم حج کرو, تم روزہ رکھو, تم صدقہ دو, تم جو ہے دین پر عمل کرو, تمہارے لیے بدلہ ہے, تمہارا یہ انعام ہے. اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے اوپر انعام ہے, اپنے اوپر احسان ہے, اپنا اس میں فائدہ ہے. ادھر نماز پڑھیں گے ادھر فائدہ لیں گے, ادھر زکوٰۃ دیں گے ادھر فائدہ لیں گے, ادھر عمرہ کریں گے ادھر فائدہ لیں گے. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں, اپنا بھلا کر رہے ہیں, اپنا فائدہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان والے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا, اور وارث جنت کا وارث بنائے گا, جس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ. خالدین کہتے ہیں جس میں ہمیشہ رہنا, کبھی نکلنا ہی نہیں. وہاں نہ موت آنی ہے, وہاں سے نہ نکلنا, ہمیشہ رہنا, ہمیشہ اس کے وارث. یعنی وارث کا مطلب وہ جو جنت اللہ ہمیں حصے میں دے گا وہ ہماری ملکیت ہوگی, اس سے کوئی نہ بے دخل کر سکتا ہے, نہ نکال سکتا ہے, نہ کوئی قبضہ جما سکتا ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا, زمینیں بڑھ جاتی ہیں, بے دخل کر دیا جاتا ہے, بیچ دی جاتی ہے, کوئی چھین لیتا ہے, کوئی قبضہ کر لیتا ہے. ایسا معاملہ جنت میں نہیں ہے, اس کے ہم وارث ہو گئے اور اس میں سے کوئی بے دخل کر نہیں سکتا.
تو یہ جو جنت الفردوس ہے جس کا تذکرہ مختلف احادیث کے اندر آیا ہے، ترمذی کی حدیث آپ کو بتاؤں 2531 نمبر کی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ ان چیزوں سے اپنے اندر نماز کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان وہ دوری ہے جو زمین و آسمان کے درمیان دوری ہے۔ زمین اور آسمان کی کتنی دوری ہے؟ جنت کے تمام درجات میں اتنی دوری ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو فردوس ہے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی جنت سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ کتنی نہریں؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو ہم پڑھتے نہیں نا، تو کیسے سنیں گے؟ آپ اس درس کو کنٹینیو کریں گے، پڑھتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت میں 4 نہریں بہیں گی۔ اسی 4 نہر کا تذکرہ ترمذی کے اندر آیا۔ آپ دیکھیں حدیث اور قرآن میں کس طرح سے تعلق ہے۔ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ ہم اہل قرآن بن جاتے ہیں، پورے دین پر عمل کر لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں جنت، اسی جنت سے، جنت الفردوس سے یہاں سے 4 نہریں بہ رہی ہیں۔ یہاں پہ 4 نہروں کا ذکر نہیں ہے۔ اس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سورہ محمد پڑھتے ہیں، وہاں نظر آتا ہے جنت میں 4 نہریں۔ کون کون سی نہر؟ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور شراب کی نہر ہوگی۔ یہ 4 نہریں۔ جی شراب، الحمدللہ شراب پیئیں گے، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ شراب پیئیں گے، لیکن شراباً طہورا، پاک شراب، نجس نہیں، بدبو آئے وہ نہیں، اللہ کی شراب، بہترین شراب، شراباً طہورا، یعنی پاکیزہ شراب پیئیں گے۔ تو ایمان والوں کو یہ شراب ملے گی۔ جن کے پاس ایمان نہیں وہ جنت کیسے ملے گی؟ اسی کا تو اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی محافظت کرو، نماز کو قائم کرتے رہو، جنت الفردوس کے تم مستحق بنو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی جنت الفردوس سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اسی کے اوپر دیکھ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ آدمی جو جنت الفردوس میں ہوگا اللہ سے بہت قریب ہوگا۔ ایسی جنت ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی بھی فرمائی۔ کیسے ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے؟ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس میں ہمارا درجہ عطا فرما۔ جیسے ہم جو ہے عربی میں دعا کریں گے تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہم انی اسألک الفردوس العالی من الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، عربی زبان میں کر سکتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت سے نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں جنت اور جہنم میں کافی ڈفرینس ہے، دوری ہے، طوالت ہے۔ اس کے باوجود جو جنتی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑی آزادی دے گا، بڑی نعمتیں دے گا۔ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ جنت سے سیر کرنے جہنم کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کسی جہنمی کو نصیب نہیں ہوگا۔ جہنمی ہمیشہ قید میں رہے گا۔ جیسے جیل میں کوئی ہوتا ہے کہ کہیں گھومنے کی آزادی نہیں ہوتی، لیکن جو آدمی جیل سے باہر ہے وہ گھومتا ہے، پھرتا ہے، عائش کرتا ہے۔ تو جنتی لوگوں کی نعمت یہ بھی ہے کہ گھومنے جائیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے، اپنے پہچان والوں سے ملیں گے، دوستوں سے، یاروں سے، پہچان والوں سے ملاقات کریں گے اور سوال کریں گے، جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ مدثر میں۔ یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے گئے؟ تو وہ جواب دے گا جہنمی، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ افسوس کی بات ہے نا، ہم جن نمازوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ان نمازوں کو ہم نے ضائع کیا تو مقام کیا ہوا؟ مقام جہنم۔ یہاں اس آیت میں بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے، یعنی یہ جو پوچھنے والا ہوگا، پوچھنے والا کوئی مسلمان ہوگا، کوئی مومن ہوگا، دنیا کا ساتھی ہوگا نا، وہی نا اپنے دوست سے پوچھے گا۔ اس کا مطلب جو جہنم میں گیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی اسی کے قبیلے سے تھا، اسی کے خاندان سے تھا، اسی کے جماعت سے تھا، اسی گروپ سے تھا، یا کھول کے میں کہوں تو بھی مسلمانوں میں سے تھا، لیکن ایک جنت میں جا رہا ہے، ایک جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ایک جنت میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، ایک جہنم میں جا رہا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔
یہ تعلق اس آیت کا پتہ چل رہا ہے نا. ملاقات کرنے والا کس سے ملاقات کرتا ہے؟ اجنبی سے، پہچان والے سے، اپنے جاننے پہچاننے والے سے. تو جاننے پہچاننے والا اسی کی نسل کا ہوگا نا، اسی کے گھر کا ہوگا، اسی کے قوم قبیلے کا ہوگا، اسی کا یار دوست ہوگا. سوچے گا چلو ہمارا یار پریشانی میں ہے، مصیبت میں، جا کے ذرا ملاقات کر لیتے ہیں. دیکھا تو پتہ چلا جہنم میں. اور پوچھا کیوں جہنم میں آئے، تو پتہ ہے اس کو کیوں جہنم میں آیا. وہ یہی کہے گا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یہاں پر ایک شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ میں آپ سے نقل کر دوں کہ جو بحث چلی ہے بے نمازی کون ہے، یہاں ہمیں جاننا ہے نا بے نمازی کون ہے. تو یہ علماء نے عام طور سے یہ بات کی ہے کہ جو نماز کی فرضیت کا اقرار کر رہا ہے، گو کہ صرف جمعہ پڑھتا ہے یا سستی کی وجہ سے عام طور سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اگر نماز کی فرضیت کا اقرار کر رہا ہے تو، اور اگر فرضیت ہی کا انکار کر دے، نماز فرضی نہیں ہمارے لیے، نماز کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی بلائی نہیں ہمارے لیے، تو تب تو جو ہے کوئی اختلافی نہیں، وہ پکا کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہفتے میں 35 نمازیں آتی ہیں، 35 نمازوں میں سے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہو، اس کو نماز پڑھنے والا نہیں مانا جائے گا. کیونکہ تناسب بہت حد تک آپ کس اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے؟ آپ حساب جانتے ہیں، گنتی جانتے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، اللہ نے حکم دیا نماز کی حفاظت کرو، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھتے رہو. ہفتے میں 35 نماز میں سے اگر کوئی آدمی صرف ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے والا نہیں مانا جائے گا. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، یہ بے نمازی ہے. تو جو بے نمازی کا انجام ہے ہمیں معلوم ہے دنیا اور آخرت میں. تو جمعہ صرف پڑھنے والا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے یا نمازی ہے. صرف جمعہ پڑھنے والا اسلام سے بہک جاتا ہے اور وہ جو ہے بے نمازی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نماز ہی یعنی دین کے جتنے مسائل ہیں ان تمام احکام اور معاملات میں نماز ہی ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر تحفے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں سب کو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے. جاؤ جبریل علیہ السلام کو حکم دے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو. یہ پیغام محمد کو دینا، محمد جو ہے اپنی امت تک پہنچائیں گے. لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عرش پر بلایا ہے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دین میں بہت سارے معاملات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد بچوں کی تربیت کی ابتدا نماز سے کرنے کا حکم دیا ہے. آپ ساری چیزوں کی تربیت کریں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب شعور اور ہوش سنبھالتا ہے اسی وقت سے آپ کلمہ سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، پردہ سکھائیں گے، کھانے پینے کا طریقہ سکھائیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتائیں گے، سونے جاگنے کا طریقہ بتائیں گے، ہر چیز بتائیں گے. لیکن حکم کیا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے. حدیث دیکھیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 495 نمبر کی، اور یہ صحیح حدیث ہے. شیخ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَّا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑے تو انہیں مارو، اور ان کے بستروں کے درمیان، اولاد کے بستروں کے درمیان فرق کر دو، یعنی الگ الگ بچوں کو سلاؤ جب 10 سال کا ہو جائے. اس حدیث سے اچھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کنفیوژن میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال میں یا نماز فرض ہو جاتی ہے یا جو ہے 7 سال ہی میں نماز فرض ہو جاتی ہے. حکم دینے کا مطلب یہ ہے، بلکہ کتنے سارے لوگوں کو جو ہے میں نے اس میں دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھا. تو دراصل یہاں تربیت کے طور پر بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے. 7 سال کا بچہ ہو جائے اب اس کی اسلامی تربیت کرنی ہے، نماز پڑھو. کیوں؟ سن شعور کو پہنچ گیا ہے. ابھی نماز کے شرطوں میں آگے پڑھیں گے. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے تمیز ہو، پڑھنے کی تمیز ہو. کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. جب اس کی تمیز نہ ہو کیسے نماز پڑھے گا؟
تو 7 سال میں بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، تمیز ہو جاتی ہے، صلاحیت ہو جاتی ہے، تو نماز کا حکم دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں نماز کا مطلب یہ ہے کہ دین کا اہم معاملہ تھا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پردہ بھی سکھائیں گے اسی وقت سے جو ہے کھانے پینے اور بہت ساری چیزیں اس پہلے سے شروع کریں گے۔ جو اسلامی آداب ہے، جب بچے کو آپ تربیت نہیں دیں گے، وہ بچہ مسلمان اور اسلامی تربیت میں کیسے پلے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی ذمہ داری بتائی جا رہی، ماں کی ذمہ داری بتائی جا رہی۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز کا حکم دو۔ جن کے اپنے ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ بچوں کو کیا حکم دیں گے؟ کہاں سے حکم دیں گے؟ بچوں کو کہاں سے ماریں گے؟ بچے تو ماں باپ سے سیکھتے ہیں، ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ پیدا ہی ہوتا جب بچہ تو بہت ساری خوبی تو ویسے لے کر آتا ہے، بولنے کی خوبی، ایکٹنگ کرنے کی، آواز کی، حتیٰ کہ ساخت اور جسم بناوٹ، بہت اعتبار سے بچہ ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور جب ماں باپ کو کچھ دیکھتا ہے تو وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خون ہے اس کے رگ میں، اس کے اندر جو وہ خون دوڑتا ہے، جلدی کیچ کرتا ہے ماں باپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا بھی اسی راستے پر چلے گا، باپ غلط کرے گا، بیٹا بھی اسی راستے پر۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں ماں باپ والدین نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی اولاد کیسے جو ہے نماز کے راستے پر آئے گی۔ تو یہاں جو 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، یہ تربیت کے طور پہ، اور نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اسی لیے نماز کا ذکر ہے۔ ورنہ دین کا جو بھی مسئلہ ہے، بچوں کی ہم شروع سے تربیت کریں گے۔ یہ اسلام ہے کہ ہمیں بچوں کو مہذب بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور دوسرے جو ہے آپ جو ہے جگہوں پر، فرقوں میں اور دوسرے ادیان میں یہ چیز نہیں پائیں گے۔ بچپن سے ہی اسلامی تربیت، اور جن بچوں کو ایسی تربیت نہ دی جائے پھر بعد میں کہیں کہ ہم پکڑ کے کنٹرول کر لیں گے، ہم جو ہے لاٹھی اور ڈنڈے سے بچوں کو کنٹرول کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ بچپن سے اس کی فطرت کو اپنے اسلام کے تابع بنانا ہے، اسلام کے گہوارے میں ڈھالنے کے لیے بچے کو بچپن سے جو ہے اس کی تربیت کرنی ہے۔ تو 7 سال میں جو حکم دینا ہے کس لیے ہے؟ تربیت کے طور پہ۔ یہ واجب ابھی نماز نہیں ہے، تربیت کے طور پہ۔ اچھا، جب 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے مارنا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بھی تعدیباً ہے، یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں۔ نماز فرض کب ہوتی ہے؟ جب بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ تبھی روزہ بھی فرض ہوتا ہے، تبھی لڑکی پر پردہ بھی فرض ہوتا ہے، تبھی دین کے تمام مسائل اس پر فرض ہوتے ہیں اور مکلف بنتا ہے بچہ جب بالغ ہو جائے۔ عمر متعین نہیں ہے بلوغت کی، 15 سال یا 12 سال عمر نہیں متعین، بالغ ہو جانا شرط ہے۔ اور بالغ ہونے کی نشانی ہے، لڑکا ہے تو مونچھ نکل جائے، داڑھی نکل جائے، بغل کے بال آ جائے، زیر ناف آ جائے، احتلام ہونے لگے، تو یہ نشانی ہے بلوغت کی۔ لڑکی ہے تو حیض آنے لگے، یا اس کو جو ہے بغل کے بال آ جائے، زیر ناف آ جائے، احتلام ہونے لگے، یہ لڑکیوں کے لیے بلوغت کی نشانی ہے۔ جب ان نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو جائے، وہ لڑکا وہ لڑکی بالغ ہے، اب وہ دین کا مکلف ہو گیا۔ لیکن تربیت پہلے سے ہے، یہ جو بچے کو مارنے کا حکم ہے تربیت پہلے سے۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ 10 سال پر بچے کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے۔ بچے جب باشعور ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے 10 سال کا بچہ سمجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، تو ایک بستر میں نہ سلائیں، بستر الگ، بھلے گھر بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی گھر میں، لیکن بستر الگ ہونا چاہیے۔ اس کا جو اوڑھنے کا، ہمارے یہاں جو ہے ایک ہی لمبی رضائی وہ سب سارے سوتے ہیں، اس کو چمٹ کے، اس کو پکڑ کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر کسی کا بستر اور بستر اوڑھنا، بستر کے ساتھ اوڑھنا، یہ دونوں چیز الگ ہو۔ بھلے قریب بستر کر رہے ہیں، لیکن بستر اور رضائی تکیہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آج کا زمانہ پرفتن ہے، بڑے فتنے کا زمانہ۔ ایک گھر میں بھلے آپ سلائیں، لیکن بستر الگ الگ رہے۔ اور جو بچہ 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے، لڑکا ہے، ماں کو چمٹ کے سوئے، یہ جائز نہیں ہے۔ بستر الگ ہونا چاہیے، ماں باپ سے بھی الگ سوئے۔ وہ 10 سال ہو جائے، بچے کو آپ الگ کریں، آپ اسلامی تربیت کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا بیٹا بڑا بھولا ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا شریف ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ شرعی حکم دیکھنا ہے، شرعی حکم دیکھنا ہے۔ جیسے ایک عورت شریف ہے، اب کہ شریف ہے پردہ نہ کرے، نہیں، شرافت نہیں دیکھنی ہے، شرافت نہیں دیکھنی، پردہ کرنا ہے۔ پردہ واجب ہے، پردہ کرنا ہے، اسلامی شریعت کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے 7 سال سے اسلامی تربیت کرنی ہے بچے کی، اور نماز کا اسپیشلی حکم دیا گیا، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث جو
جو ترمذی کے اندر ہے 413 نمبر کی، اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، مثال دے کر نماز کی سمجھایا ہے۔ نماز اللہ پر احسان نہیں، نماز ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ آپ سمجھاتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر جاری ہو، ایک تالاب ہو، پانی کا ایک کنواں حوض بنا ہوا ہو، کوئی آدمی اس تالاب میں دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی میل کچیل نہیں باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا نماز کی بھی وہی مثال ہے، نماز کی عین یہی مثال ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اب اس طریقے سے مثالیں دے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم تمہارے لیے جنت الفردوس رکھے ہوئے، نماز پڑھو گے تو یہ ہمارا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے۔ تو ہم نماز قائم کرنے والے بنیں، نماز ضائع کرنے والا نہ بنیں، نماز کی حفاظت کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا، نماز پر پابندی کرنے والا ہم بنیں، نماز کو ضائع کرنے والا نہ بنیں۔ ایک اور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے جب اعمال کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، سب سے پہلے نماز کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز میں پاس کر گیا، نماز کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اور نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس کے سارے معاملات پھنس جائیں گے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور جس بندے کی فریضے میں کوتاہی پائی جائے گی، کمی کوتاہی پائی جائے گی، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں کہ نہیں، کچھ نفلی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں، اس لیے ہمیں فرض پڑھ کے بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا سنت ضروری نہیں ہے، سنت ٹھیک ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے بیک اپ کے لیے ہے۔ جیسے ہم ڈاٹا رکھتے ہیں نا بیک اپ کر لیں موبائل میں، یہ جو اوریجنل فائل خراب ہو جائے تو بیک اپ کے لیے ڈاٹا ہونا چاہیے۔ فرض نماز میں کوتاہی ہو تو نفل اور سنت نماز کیا کرتی ہے؟ اس کی بھرپائی کرتی ہے۔ تو اس لیے سنت بھی پڑھنا چاہیے اور سنت کے علاوہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بیک اپ کے لیے ہو۔ نماز بھلے ہماری نماز 5 وقتی نماز ہو، لیکن نماز میں ہم سے تو بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، خشوع خضوع میں کمی ہوتی ہے، جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، نماز آدھی پڑھتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو یہ بھی کوتاہی ہے نماز کی، یہ بھی نماز کی کوتاہی ہے۔ ان سب چیزوں کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ نفل نماز۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس بندے کا دیکھو نفلی چیزیں کچھ ہیں تاکہ اس کی بھرپائی کی جائے، تو نفلی چیزوں کے ذریعے اس کی بھرپائی کی جائے گی، اور اسی طریقے سے جملہ اعمال کا حال ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز نماز ہے۔ نماز کا معاملہ ٹھیک ہے تو اس کے دوسرے اعمال بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے، لیکن نماز کا معاملہ ٹیڑھا ہے، نماز کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے دوسرے اعمال بھی متاثر ہوں گے، وہ دوسرے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز کا معاملہ تھا۔ نماز سب سے زندگی میں اہم چیز ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی زبان سے سب سے آخری جملہ کیا نکلا تھا آپ جانتے ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا لفظ نکالے تھے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ عربی میں بولے تھے نا، عربی میں ترجمہ نہیں کریں، عربی میں بتائیں، ترجمہ بعد میں کر لیجئے۔ کیا بولے تھے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگو نماز قائم کر رکھنا، نماز قائم کرتے رہنا، اور غلاموں اور لوڈیوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 5156 نمبر کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا آخری کلمہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ ہماری زبان سے بھی اس طرح کی چیزیں نکلے، نماز کا لفظ بولتے ہوئے، قرآن کا لفظ بولتے ہوئے، کلمہ کا لفظ بولتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری کلمہ جو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں آخری کلمہ آپ کی زبان سے جو نکلا تھا وہ تھا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور تم غلام اور لوڈیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو جب جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لحظے میں اور آخری وقت میں جو مرض الموت کا وقت ہے، اس وقت میں جس چیز کو دہرا رہے ہیں، مسلمان کی زندگی میں اس چیز سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔
وفات کے وقت جس کا خیال کر رہے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو تو سب سے زیادہ سمجھنے والے جاننے والے تو آپ ہی ہیں. دین کو سمجھنے والے، آخرت کو سمجھنے والے، دنیا کو جاننے والے، اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا معاملہ کرے گا، امت کے ساتھ کیا کرے گا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تو وفات کے وقت بھی اسی چیز کی نصیحت کہ یارو نماز پڑھ کے آنا، نماز پڑھتے آنا، تاکہ تمہیں حوض کوثر پہ پہچان سکیں نشانیوں سے. یہ جو غرم محجلین، یہ جو چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، پیر چمکتے ہوں گے، ان چمک سے، ان روشنیوں سے میں تمہیں پہچان لوں. تم نماز قائم نہیں کرو گے، تم کو بھگا دیا جائے گا، تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. یہ تو نماز کی اہمیت کا معاملہ تھا. اب آتے نماز کا زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے. ایک انسان نماز پڑھنے والا بڑا دیانت دار بنتا ہے، ایمانت دار بنتا، امانت دار، سچ بولنے والا، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دغا بازی سے، فریب سے، اور جو ہے منکر چیزوں سے، فحش چیزوں سے، ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی معاف کرتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. جو بندہ نماز قائم کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر سعادت، خیر، برکت آتی ہے. 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے وقفے سے رکھا ہے کہ انسان کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کی جو ہے اس کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. ابھی تو انسان نے کوئی دماغ میں خیال نہیں لایا تھا. نماز پڑھ کر ہم تعلق اپنے رب سے، اپنے خالق سے جوڑ لیتے ہیں. پھر ہم دنیا میں گھومتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں. پھر جب ظہر کے وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، اس دوران اگر ہم بھٹک گئے تھے، ذہن خراب ہو گیا تھا، دل میں جو ہے وسوسے پیدا ہو گئے تھے، شیطان نے ورغلایا تھا، ان سب چیزوں کی اصلاح کب ہو رہی ہے؟ جب آپ ظہر کی نماز میں گئے. ٹھیک ہے، پھر آپ کا دل ٹھیک ہو گیا، آپ کی روح ٹھیک ہو گئی، آپ کی طبیعت اصل فطرت پہ آ گئی. پھر اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے. ظہر سے عصر کے مابین اگر کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ گناہ ہوتا ہے، کچھ نادانیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اب آپ کی حیات پھر اچھی چیز پر آ جاتی ہے. پھر آپ فطرت پہ آ جاتے ہیں، پھر رب کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے. پھر مغرب کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کچھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس کی اصلاح فرماتا ہے. پھر عشاء کا معاملہ ہے، عشاء کی نماز اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، نماز پڑھ کر اپنی بخشش اور مغفرت کروا لیتے ہیں. پھر آپ سو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر اپنی بخشش کروا کر پاک ہو کر صاف ہو کر سو جاتے ہیں. پھر اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت میں نماز رکھا ہے، یہ ہماری صفائی ہوتی ہے. جیسے ہم جسم کو دھلتے ہیں، غسل کر کے پاک کرتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھ کے اندرونی اعضاء کو، اندرونی چیزوں کو، قلب کو، دل کو دھوتے ہیں، دماغ کو صاف کرتے ہیں، سوچ اور فکر کی اصلاح کرتے ہیں، اندرونی چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں. تو نماز کا بڑا فائدہ اپنی زندگی کے اندر. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے آپ کو بتایا کہ جس کے گھر کے دروازے کے پاس ایک تالاب ہو، 5 مرتبہ نہائے، تو جس طریقے سے 5 مرتبہ نہانے سے جسم کے سارے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے وہ آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. جیسے اس کو ابھی میں نے آپ کو بتایا، نماز سے جو ہے رفتہ رفتہ اور وقت وقت میں نماز پڑھ کے انسان اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے والا بے حیائی کی چیزوں سے، بری چیزوں سے، منکر چیزوں سے بھی باز رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بری اور فحش چیزوں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا بد زبان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والا آدمی جھگڑالو نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والا آدمی بدتمیز یا فحش کرنے والا، برائی کرنے والا، غیبت دغاباز ایسا نہیں ہوتا. نماز آپ دل سے پڑھیں، نماز کے اندر لذت ہوتی ہے، لذت سے پڑھیں. اگر لذت نماز میں نہ ملے تو آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز کی لذت یہ ہے کہ شوق سے پڑھنے جائیں، دیکھ کر، کسی کے کہنے پر یا کچھ مجبوری میں یا عادتاً نماز نہ پڑھیں. شوق لگے، آپ شوق سے، جیسے کوئی چیز شوق سے، جیسے آپ کو سب سے اچھا کھانا لگتا ہے بریانی کھانا، مندی کھانا، بڑے پیار سے کھاتے ہیں نا، بناتے بھی بڑی محنت اور محبت، بڑی لگن سے، ذرہ برابر بھی چوک نہیں کرتے ہیں. تو جس کے اندر آپ کو شوق ہوتا ہے اس کام کو اسی ڈھنگ سے، انداز سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک یہی معاملہ نماز کا ہے. اگر اسی کیفیت میں نماز ادا کر رہے ہیں، لذت مل رہی، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کو خوشی مل رہی، ہم رب کے حضور حاضر ہیں، رکوع کر رہے ہیں، آپ کو خوشی ہو رہی، ہم کو جس نے پیدا کیا اس کے سامنے جھک رہے ہیں،
قیام کی حالت میں ہیں، آپ فرحت محسوس کر رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں، یہ فرحت محسوس ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی، لذت مل رہی نماز میں، آپ کی نماز اچھی ہے، خشوع خضوع والی مقبول نماز ہے۔ لیکن یہ کیفیت نہیں نماز کے اندر ہے تو آپ نماز جو ہے صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ لذت پیدا کریں، اس لذت سے آپ کو فائدہ ملے گا، برائی سے بچیں گے، فحش اور منکر سے بچیں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے۔ لیکن نماز کو اس انداز میں نہیں ادا کریں گے تو پھر نماز پڑھنے والا آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز پڑھنے والا آدمی چوری بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے والا آدمی دغا بازی بھی کرتا ہے، حقوق بھی مارتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سب غلط کام بھی کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نماز کے اندر وہ لذت اور چاشنی نہیں ہے، اس انداز میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے جس انداز میں اس کو نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ تو نماز بڑی عظیم چیز ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اور یہ جو ہے بہت بھاری چیز ہے، مگر خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے نہیں۔ یعنی نماز بہت بھاری چیز ہے، لیکن یہ بھاری چیز ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ بھاری ہے منافقوں پر، یہ بھاری ہے جو نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، بے ایمان ہیں، جو اصلی مسلمان نہیں ہے، وہ ان کے اوپر نماز بھاری ہے۔ نماز تو ہے عظیم چیز ہے، اور یہ عظیم چیز اس کے لیے ہے جو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے حق میں واقعی بہت بڑی چیز اور بہت بہتر چیز ہے۔ ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا، یہاں صبر کی بات آ رہی تو میں بتا دوں، ایک بہن نے سوال کیا کوئی مصیبت اگر نہیں آئی ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ سکتے ہیں؟ جیسے ایک بندہ فرحت میں ہے، سکون میں ہے، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ سکتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ بالکل، ایک مومن کو صبر تو چاہیے ہی، ایک مومن کو صرف مصیبت ہی پر صبر نہیں چاہیے۔ نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ نفس پر کنٹرول چاہیے، تو اس کے لیے آپ اللہ سے صبر مانگیں گے نا، اللہ ہمیں عمل کرنے پر جو مشقت ہے اس میں صبر دے، ہے نا، عمل کرنے پہ مشقت ہے، ابھی ٹھنڈی کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں تو کم ٹھنڈی ہے، لیکن ان علاقوں میں چلے جائیے، القصیم میں چلے جائیے، یا جو ہے آپ جو ہے جن علاقوں میں ٹھنڈی، آپ البہا چلے جائیے، ٹھنڈی لگتی ہے، ایسے موقع پر تو وضو کرنے کے لیے بھی آدمی سوچنا پڑتا ہے۔ سوچو کون جائے گا نماز پڑھنے، وضو کرنا اتنا بھاری ہے۔ انڈیا وغیرہ میں، پاکستان وغیرہ میں دیکھ لیں، ٹھنڈی کے موسم میں ایک اچھا خاصا نماز پڑھنے والا آدمی ٹھنڈی میں چھوڑ دیتا نماز، کیوں؟ صرف وضو کرنے کی وجہ سے۔ اگر دن میں اگر پڑھ لیا تو شام میں، مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ جو ہے اس میں اور بھی دبک جاتے ہیں، تو صرف وضو کرنے کی وجہ سے تو یہاں تکلیف ہو رہی ہے نا، تو عمل پر بھی اللہ رب العالمین سے صبر طلب کرنا چاہیے عمل کرنے کے لیے۔ اچھا، برائی سے جہاں بچنا ہے وہاں پر بھی صبر ہمیں چاہیے، تو صبر صرف مصیبت کے لیے نہیں ہے، صبر کیا ہے؟ عمل کرنے کے واسطے بھی صبر چاہیے، برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ برائی سے بچتے ہیں، ایک جو ہے برائی کا موقع مل رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، شراب کوئی بڑھا رہا ہے لیکن آپ مسلمان ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نہیں پیوں گا، لیکن وہاں طاقت چاہیے، قوت چاہیے، صبر چاہیے۔ صبر یہ چاہیے، نہ پی کر کے صبر چاہیے۔ سامنے والا شراب پی رہا، آپ کو دے رہا، آپ نہیں پی رہے لیکن وہ پی رہا، آپ کو دیکھ کر یہ چیز پیدا ہو رہی کہ ہمیں پینا چاہیے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، آپ کو بھی پیش کر رہا، بھائی آپ بھی ایک پی لو، آپ کہیں گے نہیں میں مسلمان ہوں، میں نشہ کی چیزیں حرام اسلام کے اندر۔ آپ وہاں پہ صبر چاہیے۔ صبر کیسے چاہیے؟ کہ وہ پی رہا، ہم دیکھ رہے ہیں پی رہا ہے، لیکن ہم نہ پی کر کے صبر کریں گے۔ تو صبر ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہر ہمیشہ چاہیے، ہمیشہ صبر چاہیے عمل کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، اور مصیبت پر بھی جو ہے صبر ہمیں چاہیے۔ تو صبر کی متعدد قسمیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے نمونہ ہے، نماز تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے لیے دوڑتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 1319 نمبر کی، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ ان حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ آتا، کوئی معاملہ پیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے دوڑ جاتے تھے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ آتا ہے، ہمارے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو کچھ لوگ ہیں بابا، سیدھے بابا کے پاس دوڑیں گے۔ کچھ بچہ بیمار ہو گیا، کچھ معاملہ ہو گیا، دوڑے باپا نا، کوئی مزار بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی درگاہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹائم بھی نہیں لگتا، پتہ بھی نہیں، کسی سے پوچھنا بھی، دوڑ گئے۔ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، رب کی بندگی کر کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو حل کرنے والا کون ہے؟
اللہ رب العالمین حل کرنے والا معاملہ ہے، تو آپ غلط طریقے سے کیوں اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کسی بیٹے کو باپ سے پیسہ چاہیے تو باپ سے نہیں مانگ کے اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میرے باپ سے تھوڑا سا پیسہ مانگ کے دو، باپ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ آپ کیوں آ رہے ہیں ان ڈائریکٹ طریقے سے؟ ڈائریکٹ اللہ کے پاس آئے، آپ اللہ سے خود سے مانگے، ڈائریکٹ مانگے، اس سے اللہ خوش بھی ہوگا، دے گا بھی۔ لیکن ان ڈائریکٹ آتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ دے بھی دے لیکن اللہ آپ سے ناراض ہوگا، ناراض ہو کر دے گا، ناراض ہو کر دے گا، اس وقت آپ صحیح طریقے سے نہیں مانگ رہے۔ تو نماز کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ نماز کے لیے بھاگیں، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اور نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیا جو حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں۔ اگر ہمیں نماز کا طریقہ جاننا ہو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے پیر صاحب کیسے پڑھتے ہیں، مفتی صاحب کیسے بتاتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کیسے، نہیں، نماز دیکھیں گے ہمارے نبی نے کیسے پڑھا۔ کہیں پر ہمیں شک لگے کہ مولوی صاحب نے کچھ بتایا ہے تو پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس مولوی صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں پر آیا؟ بول سکتے ہیں دلیل کیوں، میں نے بتایا کافی نہیں کیا؟ تو ہمارا جواب ہو کہ ہاں آپ نے بتایا کافی نہیں ہے جب تک آپ دلیل نہیں بتائیں گے۔ دین نام ہے دلیل کا، دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، دین و اسلام مولوی کا نام نہیں ہے۔ دین اور اسلام کس کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا۔ آپ کا حق ہے کہ اگر کوئی بات کہیں ڈاٹ ہو جائے، کہیں شبہ ہو جائے تو آپ، بھلے میں ہی ہوں، میں کوئی بات بتا رہا ہوں حدیث میں نہیں ہے، ڈاٹ ہو رہا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے یہ بات بتائی کہاں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہاں بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں لوگ، حدیث آپ کو دکھا دیں گے، وہ ڈپلیکیٹ حدیث دکھا دیں گے، فرضی جس کو فیک ہوتا ہے نا، جیسے بی جے پی والے جو خبریں چلاتے ہیں، فیک خبریں چلاتے ہیں، خبر ہوتی لیکن خبر صحیح نہیں ہوتی، وہ خبر ہوتی ہے۔ جیسے یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اور امریکہ والوں نے پروپیگنڈا کیا، کیا پروپیگنڈا کیا؟ پروپیگنڈا کیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں، پروپیگنڈا ہے۔ میڈیا کے ذریعہ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعہ دنیا والوں کے ذہن میں بیٹھایا مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ جب یہ بات لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی، اب دیکھیں امریکہ نے اور جو ہے اسرائیلیوں نے اور یہودیوں نے، مغربی طاقت نے جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں کا صفایا کیا۔ مسلمانوں کا اسپین سے صفایا کیا، مسلمانوں کا افغانستان سے صفایا کیا، مسلمانوں کا عراق سے صفایا کیا، مسلمان کا بھی جو ہے صفایا فلسطین میں ہو رہا ہے۔ کس نام پر؟ ٹیررسٹ کے نام پر بیٹھایا گیا مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی کچھ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ جیسے ایک جو ہے ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں یہی نماز کے تعلق سے ایک بریلوی مولانا کہتے ہیں کہ جو ٹناٹن سنی ہے، بریلوی ہے، وہ بے نمازی بھی ہو تب بھی جنت میں جائے گا، وہ نماز نہیں بھی پڑھے تب بھی جنت میں جائے گا، لیکن جو نبی کا گستاخ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اچھا، نبی کا گستاخ کسے مانتا ہے؟ نبی کا گستاخ یہ بندہ اس کو مانتا ہے جو پوری زندگی سنت پہ عمل کر رہا ہے، جس کو یہ وہابی کہتا ہے۔ ہم نماز کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو کیسے بتا رہے ہیں؟ بال کے برابر بھی اپنی بات نہیں، بال کے برابر بھی نہیں، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو ان کا نام وہابی ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے ہوا کھڑا کیا، یعنی لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھایا کہ جو وہابی ہوتے ہیں گستاخ ہیں۔ اب لوگوں کے اندر زہر بیٹھ گیا، اس لیے جو ہے لوگوں وہابی کے نام پر، وہابی کو لوگ گالی سمجھتے ہیں، وہابی کو لوگ بدترین سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہابی ہی، اگر جو حقیقت میں وہابی ہے، وہابی اللہ والے کو کہتے ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اور وہابی جو اللہ کو ماننے والا۔ اگر واقعی وہابی ہے تو وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، سچا مسلمان ہوگا۔ تو دیکھیں جو کیسے بیٹھایا دل میں کہ جو ہم بے نمازی بھی اگر بریلوی ہے جنت میں جائے گا۔ بتائیے قرآن کا مذاق ہے کہ نہیں؟ رسول کا مذاق ہے کہ نہیں؟ دین کا مذاق ہے کہ نہیں؟ بے نمازی جنت میں جائے گا، یہاں بے نمازی کی قرآن میں آیت جہنم میں جا رہا ہے۔
بہرکیف اس طریقے سے ذہنوں میں جو ہے یہ چیز ڈالی جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہم نے نماز کی اہمیت پڑھ لی، اور انشاءاللہ آگے ہم نماز کا طریقہ، نماز کے جو ہے اصول اور ضوابط بھی پڑھیں گے. اب سرسری انداز میں نماز کی شرطوں کو ہم جان لیتے ہیں. کافی وقت ہو گیا. نماز کی شرطیں یعنی کس بنیاد پر نماز صحیح ہوں گی، جو ہے اس کی شرطیں کیا ہیں. نماز کی کئی شرطیں ہیں، یہاں پر تقریباً 9 شرطیں بیان کی گئی. پہلے نمبر پہ اسلام. نماز کے لیے پہلی شرط ہے اسلام. جو اسلام میں نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی کافر نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ آپ کو بتایا نا بہت ساری چیزیں اسلام سے نکالنے والی ہے نا. 10 چیزیں بتایا، 10 چیزیں اسلام سے نکال دیتی، نواقض اسلام میں سے ہیں. تو جو آدمی اسلام سے نکل جائے اب وہ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. جیسے کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو خود اسلام سے نکل رہا ہے، نکل گیا ہے. پہلی چیز اسلام ہے. دوسری چیز عقل ہونی چاہیے، یعنی انسان کے اندر عقل ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو. اسی لیے بچے پر نماز فرض نہیں ہے جس کے اندر عقل آ جائے. تربیت کے طور پہ بچے سے پڑھائیں گے، لیکن نماز کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر عقل ہو، سمجھ بوجھ ہو. دیوانہ اور مجنون ہو. اللہ تعالیٰ نے دیوانہ کو، مجنون کو نماز سے معاف کر دیا، نماز اس کے لیے معاف کر دیا ہے. تیسری شرط ہے تمیز ہونی چاہیے. نماز کی تیسری شرط ہے اس کے اندر پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی تمیز ہو، نماز پڑھ سکے. ہم اس کو سکھائیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ، دعائیں، اذکار، نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہے اس کو ڈھنگ سے ادا کر سکے. جب وہ نماز میں ہو تو دھیان سے پڑھ سکے، وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے نماز میں، پھر نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھے. ایسا نہ ہو کہ ایسا بچہ ہے نماز میں ہے اور کھیل رہا ہے، دھوپ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر اس کو پھینٹے مار رہا ہے. مسجدوں میں دیکھیں نا بچے جو مار رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت نہیں کی گئی ہوتی. ان کی تربیت کی ضرورت ہے. تو بہرحال نماز کی ایک شرط ہے تمیز ہونی چاہیے. نماز کی چوتھی شرط ہے نیت ہونی چاہیے. نماز کی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی. تو نیت کیسے کریں گے؟ دل سے کریں گے، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے ارادے کرنے کو نیت کہتے ہیں. یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے، نماز کے لیے آ رہے ہیں وضو کر کے، تو یہ سب نیت ہی میں داخل ہے، یہ سب ارادے ہی میں داخل ہے. اور 5ویں چیز ہے وقت کا داخل ہونا. وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لی جائے وہ نماز نہیں ہوگی. 5 نمازوں کا اپنا وقت متعین ہے، اور یہ وقت میں نے بتایا تھا آپ کو، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازوں کا وقت میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا تھا. ان تمام نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، اور وقت سے پہلے اگر کوئی اذان دے دے، نماز پڑھ لے، وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی. پھر سے وقت داخل ہونے کے بعد اس کو نماز ادا کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے کہ 2 وقت کی نمازوں کو بغیر مجبوری کے آدمی اکٹھا کر لے، یہ بھی جائز نہیں. مجبوری ہے، بارش ہے، خوف کا موسم ہے، یا انتہائی جو ہے بیماری ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، تو ایسی صورت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کی جا سکتی ہے. 6ٹھی شرط ہے حدث سے طاہر ہونا، حدث سے پاک ہونا. یعنی جو چھوٹی اور بڑی ناپاکی ہے، اگر جنابت کا موقع تھا تو غسل کر لیے ہوں اور پھر وضو کر کے نماز میں آؤ، تو چھوٹی بڑی دونوں قسم کی نجاست سے اور ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے. 7ویں چیز ہے ستر پوشی، لباس کا ہونا. بغیر لباس کے نماز نہیں ہوگی، ہے نا، بغیر لباس کے نماز نہیں ہوگی. عورت مرد کے لباس میں فرق ہے. مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کے یہ جو گھٹنا ہے اس کے درمیان ہے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنا کے درمیان کا حصہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ستر ہے. ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے کی چیز. تو نماز میں یہ تو ضروری ہے ہی. ساتھ میں نماز میں کندھے کا بھی ڈھکنے کا حکم آیا ہے. بغیر کندھے کے، جیسے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف میں کندھا کھولتے ہیں اور پھر اسی کے بعد جو ہے نماز پڑھتے ہیں، کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں. آپ کی نماز نہیں ہوئے گی. دونوں کندھا جو ہے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نماز میں. کندھا بھی ڈھکا ہونا چاہیے، اور ستر تو آپ کو بتا ہی دیا، ناپ سے لے کے گھٹنے کے درمیان ہے، گھٹنے تک، اور گھٹنے کے نیچے کھلا ہوا نماز میں، تو اس میں کوئی فرق نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ مردوں کے لیے. اور عورتوں کا جو ستر ہے، پورا لباس، پورا بدن جو ہے ڈھکنا ہے. چہرہ کھلا چھوڑ دے، ہتھیلی کھلی چھوڑ دے تو یہ جائز ہے. باقی پورے بدن پہ کپڑا جو ہے عورت ڈھک کر نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے. اس میں پیر کا جو مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ پیر بھی ڈھکنا واجب ہے عورتوں کے لیے. نماز پڑھے گی تو پیر کو، یا اس کا جو ہے اس کا کپڑا جو ہے، یا عبایا ہو یا نقاب ہو جو پہنی ہوئی ہے، زمین تک لٹکنا ہونا چاہیے، پیر جو ہے چھپ جائے. میری اس میں یہ رائے ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے. پیر ڈھک کے نماز پڑھیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر پیر کھلا رہ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن بہت ساری عورتوں کا جو ہے لباس جو ہے ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے مردوں کی طرح، یہ جائز نہیں ہے. یہ تو چلنے پھرنے میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، مارکیٹوں میں عورتیں ایسے چلتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے.
عہد رسول میں عورتوں کا لباس جو ہوتا تھا زمین میں گھسٹ کے چلتا تھا، اور آج کی خواتین جو ہے اوپر کر رہی ہیں، لڑکے جو ہیں جینس کو نیچے دبا دبا کے اور زمین میں گاڑ رہے ہیں، اور لڑکیاں جو اوپر اٹھا رہی ہیں. کیا زمانہ آ گیا، پورا الٹ ہو گیا زمانہ. تو عورتوں کا پیر نماز میں ڈھکنا افضل ہے، اگر کھلا ہوا رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں ایک مشورہ دوں گا عورتوں کو. سعودی عرب میں، جیسے سعودی عرب کی جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کے لیے ایک لباس مخصوص ہوتا ہے، جس میں اسی لباس میں اوپر کے حصے میں جو ہے اوڑھنی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، جو اسی میں سلا ہوا رہتا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے سر تک ڈھک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لپیٹنے کے لیے ایک اوڑھنی نما بنا ہوا ہوتا ہے، پھر نیچے ہاتھ پورا جو ہے کور ہوتا ہے، پھر نیچے پیر تک کور ہو جاتا ہے، یا موزہ جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ماں اور بہنوں کو وہ اگر اس طرح سے ایک جو ہے لباس نماز کے لیے لگا لے، اور وہ لباس صاف ستھرا رہے گا. عام طور سے کام کاج کرتی ہو سکتا ہے لباس گندا ہو جائے، نماز پڑھنے کا عورتوں کو من نہیں کر رہا ہوتا، یہ لباس لگا لے اوپر سے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے، پورا بدن بھی ڈھک جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں، یہ آپشنل بتا رہا ہوں، اس میں پورا جو ہے پردہ ہو جائے گا. بہرکیف لباس تو چاہیے عورتوں کا، پورا بدن ڈھکنا ہونا چاہیے. اگر اجنبی مرد ہے جیسے حرم میں یا اور کسی دوسری جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہے تو ہاتھ کا بھی پردہ ہے، پیر کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے. چہرہ نماز میں ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے. عورت بھی چہرہ کھول کے نماز پڑھے گی، لیکن اجنبی مرد ہو تب چہرہ بھی ڈھکنا ہے، ہاتھ بھی ڈھکنا ہے، پیر بھی ڈھکنا ہے، اور آواز کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے. آواز کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے، آواز مردوں تک نہ جائے. تو یہ کنڈیشن عورتوں کے لیے. 7ویں چیز آپ کو بتا رہا تھا. اور 8ویں چیز ہے نجاست سے پاک ہونا. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو. جگہ، بدن، کپڑا، یہ تینوں چیزوں کو نجاست سے پاک ہونا. ایک سوال آپ سے کروں کہ ایک آدمی نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا اس کے جسم میں جو ہے یا اس کے کپڑے میں نجاست لگی تھی، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب 2 فرقہ بن گیا. ہم کہتے ہیں فرقہ نہیں بناؤ، آپ لوگ فرقہ بناتے ہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے فرقہ بنا رہے ہیں. آپ کیسے جو ہے سمجھ؟ جی نماز ہو جائے گی. اگر نماز کے دوران پتہ چلا تو اس کو تو دور کرنا ہے، لیکن پڑھ لیا اس کے بعد پتہ چلا نجاست لگی ہوئی ہے اور نہ لگی ہوئی تھی تو نماز ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھتا ہوں. آدمی نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا میرا وضو ہی نہیں یا وضو ٹوٹا ہوا تھا، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ ایک فرقہ بننا چاہیے. ایک فرقہ ایسے ہی بنے رہے، 2 پارٹی نہیں بنے. تو یہ مسئلہ صحیح ہے. اگر بے وضو نماز پڑھ لیا ہے، بعد میں خیال آئے نماز نہیں ہوگی، لیکن نجاست لگی ہوئی تھی، لا علمی میں پڑھ لیا ہے، نماز کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ 8واں مسئلہ آپ کو بتایا. 9واں مسئلہ ہے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہو کر ہم نماز پڑھیں گے. اگر کہیں جنگل میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پتہ نہ چلے، تو آج تو بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں ڈیوائس کے ذریعے، اور موبائل نہیں بھی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے اور آلات کے ذریعے ہم پتہ لگا لیتے ہیں. حتیٰ کہ سورج کے ذریعے لوگوں سے پوچھ کر ہمیں کوشش کرنا چاہیے قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھنا چاہیے. قبلہ کدھر ہے، یہ بھی نماز کی صحت اور نماز کی جو ہے اس کی جو ہے صحیح ہونے کی شرطوں میں سے ہے. 9ویں چیز کہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں. بغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، عمدن پڑھتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اور نماز قبلہ میں اگر مان لیجیے تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں بالکل جو ہے اگر کچھ دائیں بائیں ہو جائے تو نماز خراب ہو جائے گی. اس درمیان اگر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن ہونا چاہیے اسٹریٹ بالکل قبلہ کی طرف. اگر کوئی انجانے میں بغیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں کوشش کرنا ہے قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد علم ہوا ہے کہ غیر قبلے کی طرف نماز تھی، نماز ہو جائے گی. ہمارے اوپر کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ نماز کے جو ہے شرائط ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہم جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ان چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ جی. ٹاول یعنی پوچھنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے. جی. نہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے. پوچھ سکتے ہیں پانی. وضو اصل ہے کہ جو ہے اعضاء جو ہے وہ بھیگ جانے چاہیے. لوگوں میں بھی ایک مشہور ہو گیا ہے کہ ہاتھ پوچھنے سے وہ جو ہے وہ اجر کم ہو جاتا ہے.
تو ایسی بات صحیح نہیں ہے. کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہے کہ جتنا زیادہ ٹھنڈا پانی سے وضو کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. نہیں، سہولت ملی ہوئی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے. اسلام مشقت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ مشقت ہمیں نہیں دینا چاہتا ہے. تو ہاتھ پہنچنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں. اچھا، بالکل صاف کر سکتے ہیں. وضو سے مسئلہ ہے، وضو آپ نے کر لیا ہے تو وضو کا ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کے بعد اعضاء کو خشک ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وضو کے بعد تو خشک ہونا ہی ہے. وضو جب کر لیے تو کچھ دیر میں تو ویسے بھی اعضاء جو ہے خشک ہو جائیں گے، تو اس کو پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی صبح شام کے جو اذکار ہیں جی وہ شام کے وقت کب پڑھنا سنت ہے؟ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، صبح فجر کے بعد، فجر ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد فجر جو صبح کے اذکار ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے پڑھ لیں، کیا کہتے ہیں، اشراق تک پڑھ لیں، سورج نکلنے تک پڑھ لیں. ویسے ظہر تک ٹائم ہے، لیکن افضل جو ابتدائی اوقات میں پڑھ لیں. فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن ابتدائی وقت میں پڑھنا افضل ہے. اور شام کے جو اذکار ہیں عصر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان جو ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یہ افضل وقت ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا، وقت نہیں مل سکا، تو مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، رات میں بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. لیکن افضل ہے عصر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، ابتدا وقت میں پڑھ لینا بہتر ہے. جی جی، عصر کے بعد. جی جی بالکل. جی یعنی جمعے کی نماز، تو یہ تو جو ہے اپنی نیند پورا کر رہے ہیں، پھر عبادت پورا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت اپنے وقت پر فرض ہے. اس عبادت کی انجام دہی کے لیے ہمیں ایسا، دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے، سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں تو جمعرات کے دن اچھا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں اور گپ شپ مارتے ہیں، پارٹی ہوتی، انجوائے کرتے ہیں، رات ہو جاتی کافی. اب اس کے بعد سوتے ہیں گھوڑا بیچ کے، فجر کی نماز گئی، جمعہ میں اٹھتے ہیں، پھر جمعہ میں فجر کی نماز. تو غفلت ہماری ہے. حدیث کے اندر آیا ہے عشاء کے بعد بات بھی کرنا منع ہے. یہاں تک آیا ہے عشاء کے بعد بات بھی کرنا منع. ہم یہاں پارٹی بنا رہے ہیں. عشاء کے بعد بات کرنا منع اس لیے ہے، یعنی آپ بغیر بات کیے آپ جو ہے پھر سو جائیں، تاکہ آپ کی نماز ناغہ نہ ہو، آپ نماز وقت پر پڑھ سکیں. یہ حکمت ہے. تو ہم غلطی کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے، تو یہ جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر پہلے سے یہ طے کر لے کہ ہمیں فجر نہیں پڑھنا ہے، جمعہ کے بعد پڑھنا ہے. اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی اتفاق سے کبھی لیٹ سے سویا ہی رہ گیا، تو وہ جب اٹھے گا فجر کی نماز پڑھے گا. یہ انجانے والی بات ہے، سوچی سمجھی اسکیم اور پلاننگ نہیں. جسے LIC والے پلاننگ دیتے ہیں نا، یہ کر لو، اتنا پیسہ جمع کرو گے، اتنا پیسہ. وہ پلاننگ نماز کے لیے نہیں کہ ہم پہلے سے سوچ رکھیں ہم چھوڑیں گے، تو وہ جائز نہیں. لیکن انجانے میں ایسا ہو رہا ہے یا بغیر سوچے ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی کر سکتے ہیں. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. جی جی بالکل، جو ہے پورا آپ ننگے بھی ہیں پھر بھی وضو کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں. ننگا ہو کر نہا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جگہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب نہائے تھے تو کس طرح سے نہائے تھے؟ جو کپڑا پتھر لے کے بھاگ رہا تھا، تو کپڑا اتار کے رکھے ہوئے تھے پتھر پہ، اور آپ غسل کر رہے تھے تالاب میں، تو پتھر جو ہے لے کے کپڑا ہی بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے، کپڑا آگے. اصل میں اللہ کی حکمت تھی. قوم والے جو ہے عیب لگا رہے تھے کہ موسیٰ کو کچھ بیماری ہے، برس کی کچھ بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ قوم کو دکھانا تھا اور بے نقاب کرنا تھا اس حقیقت کو. تو جائز اگر ستر پوشی ہو تو آپ جو ہے بغیر کپڑے کے بھی نہا سکتے ہیں، اور اس حالت میں وضو بھی کر سکتے ہیں. وضو ہو جائے گا، گھٹنا کھلا ہو، بدن کھلا، اس کا نہیں مسئلہ. جی غسل کیے ہیں تو غسل میں وضو پہلے کرتے ہیں، بعد میں غسل کرتے ہیں. اس میں مسئلہ ہے یہ کہ آپ صابن بھی لگاتے ہیں، آپ جو ہے شرمگاہ سے ہاتھ بھی ٹچ ہوتا ہے، تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے کہ ہم نے پڑھا نواقض وضو میں سے کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ اگر شرمگاہ سے بغیر حائل کے، بغیر پردے کے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. پہلے کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ آپ جو ہے انڈیل لیے کپڑا، نیچے کا سطر پورا رہتا تھا، اوپر سے پانی انڈیل کے ہم نے غسل کر لیا، وضو بھی کیا تو وضو باقی رہتا تھا، پردہ نیچے والا رہتا تھا. آج تو جو ہے صابن وغیرہ کا زمانہ ہے، ہر جگہ صابن لگاتے ہیں، تو وضو اس میں ٹوٹ جائے گا، پھر الگ سے پھر وضو بنانا پڑے گا. بنا صابن کے اور پھر کپڑے کے، کپڑا ہونا چاہیے بدن پہ. جی جی جی
غسل کے درمیان جی جی اس حدیث میں غسل جنابت والی حدیث میں اس کا ذکر نہیں سر کا مسح، تو اس لیے لوگوں نے اچھی بڑے پتے کی بات بتائے ہیں آپ نے، سوال ہے یہ سمجھنا چاہیے، جو غسل جنابت ہے نا، غسل جنابت والی حدیث میں سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے، اور پیر بھی دھلنے کا ذکر اس وقت ہے جب آپ غسل کرنے جانے لگے اس کے بعد ہے۔ تو اس پہ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ سر کا مسح کرنا چاہیے کہ نہیں وضو میں۔ تو ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ غسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح وضو کیا، تو اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں علماء کہ جب نماز کی طرح وضو کیا تو نماز میں تو مسح بھی داخل ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں مسح کرنا چاہیے، اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ جہاں پر تفصیلی تذکرہ آیا ہوا ہے وضو کا، آپ نے ایسے 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 وضو کیا اس میں سر کا مسح نہیں، تو وہ علماء کہتے ہیں یہاں پر ذکر نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال اس میں وسعت ہے، مسح کرتے ہیں تو بھی اور نہیں کرتے ہیں تو بھی، پانی تو بہرحال کیونکہ سر پہ جائے گا ہی، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی تو وجہ موجود ہے، غسل کر رہے ہیں آپ، سر پہ جو ہے پانی پورے اندر تک پہنچائیں گے پانی، جی جی 3 لب پانی سر پہ لیں گے جی، 2 رکعت پڑھیں گے۔ ایک حدیث آتی ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، حدیث یاد کر لیں، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز 2 رکعت نماز، آپ کتنوں نماز پڑھیں، رات میں پڑھیں دن میں پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جی۔ وہ غسل جنابت کی طرح وضو اگر کر لیتا ہے وہی، وہ بھی غسل وہی ہے، صرف اس میں سر کا مسح ذکر نہیں، وضو ہو جائے گا، اگر آپ جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے بغیر پردے وضو ہو جائے گا، اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تو علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر انسان غسل طہارت کر رہا ہے، غسل طہارت سمجھ رہے ہیں، یعنی ناپاک تھا، ایک تو غسل فریش ہونے کے لیے کرتے ہیں، ایک غسل طہارت کے لیے کرتے ہیں، غسل طہارت کر رہے ہیں تو پورا جسم ہمارا دھل گیا، تو علماء کہتے ہیں جو غسل طہارت کر رہا ہے تو اس کا وضو تو ایسے ہی ہو گیا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی غسل طہارت کرنے والے آدمی کا وضو ہو جاتا ہے، جیسے تیمم کرتے ہیں، تیمم میں وضو اور غسل دونوں ہو جاتا ہے، تو علماء یہی کہتے ہیں کہ جو غسل طہارت میں وضو بھی ہو جاتا ہے اس سے نماز پڑھ لے گا۔ لیکن میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، عام طور سے ہم لوگ جو نہاتے ہیں صابن وغیرہ لگاتے ہیں، ہر جگہ ہاتھ جاتا ہے، تو آپ وضو جو ہے الگ سے نماز کے لیے کریں، لیکن کپڑے سے اگر کر رہے ہیں، کپڑے ہے اس میں ٹچ نہیں ہوا ہے تو بلا شبہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ جی جی ہم لوگ کا سیکنڈ شفٹ رہتا ہے، 2 بجے سے 3 بجے شروع ہوتا ہے، 2 بجے ختم ہوتا ہے۔ جی جی اس طرح سے جو دکان میں مال میں کام کرتے ہیں 12 بجے تک کام کرتے ہیں، جی جی وہ سوتے ہیں 2 ڈھائی 3 بج جاتا ہے، جی جی 1-2 گھنٹہ کے لیے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ جی فجر کا ٹائم جب جلدی ہوتا ہے تو 4 بجے 4:30 بجے ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں اٹھ پاتا ہے، وہ کس طرح سے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانی بھی کیا ہے، نماز کا ایک وقت ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس درمیان نماز پڑھنے کی پابندی، اس درمیان کسی بھی وقت پڑھ لیتے ہیں نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن مردوں کے لیے ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اگر مرد حضرات، جیسے بہت سارے جو ہے مسجدوں میں تاخیر سے نماز پڑھی جاتی ہے، اسفار میں جب روشن ہو جاتا ہے، صبح روشن ہو جاتی ہے تب جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اگر آخری وقت میں پڑھتے ہیں شامل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ معمول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت سے پڑھنا نماز واجب ہے، یہ نہیں کہ ایک فترہ تو ہے، آپ جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت بھی ضروری ہے نا مردوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ جماعت کے وقت جو ہے حاضر نہیں ہوتے مسجد میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا، جلا ڈالوں گا۔ تو جماعت سے جو ہے پڑھنا یہ ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں ترتیب تو بنانا پڑے، کیونکہ رب کی بندگی جب دنیا کے لیے ہمارا روٹین ہے، ہم دنیا کا روٹین چینج نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم کیوں نہیں اپنا روٹین چینج کریں گے؟ ہم جو ہے ایسا بنائیں گے کہ ہم نماز پڑھیں اور جو ہے نماز کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے تو ہمیں بہرحال سوچنا ہے۔ وہ سنت جو ہے نماز کے بعد ادا کرے گا۔ ہمارے یہاں اپنے ملکوں میں جو فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے جو ہے سنت پڑھتے ہیں، سنت کی مخالفت ہے۔ میں نے کہا تھا، بتایا نا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے،
اور ادا کرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد وہ پھر نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ جو نماز پڑھے ہو کون سی نماز تھی، کیا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے ہو کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میری سنت چھوٹ گئی تھی، فجر کی جو سنت ہے وہ چھوٹ گئی تھی، وہ میں نے پڑھا۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی کسی بات پر کیا ہو جاتی ہے؟ یہ تقریری سنت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری۔ حدیث کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ قول یا فعل یا صفت یا تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو تقریر بھی اس میں یہ تقریری ہے، یعنی کوئی صحابی کوئی عمل کرے اور نبی کو اس کا علم ہو اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں یا کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ تقریری سنت ہے۔ تو یہ تقریری سنت ہے، تو اسی سنت پر عمل کریں گے۔ فجر کی جماعت اگر ہو رہی، سنت نہیں پڑھیں گے اس ٹائم سنت چھوڑ دیں گے، فرض میں جو ہم شامل ہو گئے، فرض پڑھنے کے بعد اب سنت پڑھیں گے۔ ظہر کے بعد پڑھیں گے، ظہر سے پہلے جو سنت ہے 4 رکعت تو ظہر کے بعد پڑھیں گے، اور اگر ڈسکاؤنٹ کر کے 2 ہی پڑھ لیتے ہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے، ظہر سے پہلے جو سنت ہے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سنت جو ہے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ڈرائیور حضرات کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر ڈیوٹی نماز سے پہلے سٹارٹ ہو رہی ہے جی تو وہ کیا کیسے شامل ہوگا، یا بغیر جماعت؟ ڈرائیور کا تو مسئلہ ہے، اس کے جو کفیلائن ہوتی ہیں بڑا سخت ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے انڈونیشی لڑکا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ شرٹ جو ہے کھونٹے پہ لٹکاتا تو بٹن لگا ہوا رہتا تھا، بولتا میرا اتنا کفیلہ اتنی ٹائٹ ہے، بٹن لگانے کے لیے بھی وقت نہیں رہتا تھا، بٹن لگائے ہوئے رکھتا تھا، جیسے فون آیا ویسے ہی جو ہے دھڑام سے گرا لیتا تھا۔ تو یعنی ہم یہاں تو الحمدللہ جو ہے اسلامی ملک ہے، تو کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کفیلائن ہوتی ہیں، نماز کے وقت میں وہ اجازت دیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نماز وقت پہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے اس کی وجہ سے اگر کہیں پر کسی وقت میں دقت ہو جائے تو جب ہمیں فرصت ہو ہمیں اس وقت ادا کر لینا چاہیے۔ تو یہ معاملہ کبھی کبھار کا ہونا چاہیے، لیکن کوئی ڈرائیور دیکھ رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیشہ ایسا کیا جا رہا ہے، نماز کے لیے کہنے کے باوجود فرصت نہیں دیتا ہے، تو نماز سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں، اس ڈیوٹی کو لات مار دے اور ایسی ڈیوٹی اختیار کرے جس کے اندر اس کی اپنی عبادت کو بچا سکے۔ پھر ایسی زندگی کا ایسے فائدے کا کوئی فیصلہ نہیں جس میں اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن اگر کبھی کبھار کا موقع ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ کے موقع پر کئی نمازیں چھوٹ گئی تھی، تو آپ نے جو ہے وہ اس دشمن قوم کو بددعا بھی دی، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ گئی۔ تو نماز اگر کسی مشغولیت کی وجہ سے چھوٹ جائے اور اگر کبھی کبھار کا معاملہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، دوسرے وقت میں جب بھی نماز کا کفارہ یہی ہے کہ جب موقع مل جائے اس کو ادا کر لیا جائے۔ نماز چھوٹتی نہیں ہے، جماعت چھوٹتی ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، جماعت چھوٹتی تھی تو ہلکا مسئلہ ہے، نماز چھوٹنے کے بجائے جماعت چھوٹتی تھی ہلکا معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی یہ کبھی کبھار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جی 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 نمازی جی جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، گاڑی آپ لگائیں، جہاں پر گاڑی لگائے ہوئے ہیں وہاں گاڑی لگا دیں، جو بچے ہیں یا کوئی آنا ہے گاڑی میں وہ بیٹھے، آپ جو وہاں بغل میں، یہاں تو مسجدیں ہر جگہ ہوتی، نماز پڑھ کے آ جائیں بچے۔ جی 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 نہیں تو پھر جماعت چھوٹ رہی ہے نا، جماعت بھی تو واجب ہے۔ تو کس جگہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جیسے نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اذان ہوئی اور 15 منٹ کے بعد جیسے جماعت ہونی ہے، وہ جماعت کس جگہ ہو رہی ہے، بچے کو لے جا کے جہاں پہنچ رہے ہیں ہم وہاں جماعت کریں، پھر جو بچہ انتظار میں ہے کہیں پر ہے وہ بچہ انتظار کرے، پھر اس کو بیٹھا کے لے جائیں۔ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا آپ کے حساب سے جو سہولت ہو، اللہ کی بندگی کے لیے اس میں تو راستہ ہمیں نکالنا ہے، اور کوئی اس میں جو ہے آپ کو یہ مجبور کرے نہیں جو ہے نماز نہیں پڑھنا، نماز ہی چھوڑنا، ہمارے بچے کو ہر حال میں لانا ہے، تو بہرحال اس وقت تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو، چاہے یہ ہماری نوکری رہے نہ رہے، تو اس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو وقت مناسب نکلے، جہاں پر کم از کم جماعت میں شرکت کا جہاں موقع مل جائے، کم از کم اس جگہ کو ہم تعین کریں گے، وہاں پر شامل ہونے کے لیے کوشش کریں گے۔ کے فوراً بعد جی خود جماعت کرنے جو ڈرائیور ہے،
تو اس اصل جو ہے اصل جماعت کا اعتبار ہوتا ہے، جو جماعت اذان کے بعد اقامت سے پڑھی جاتی ہے اصل اسی کا اعتبار ہے اور اسی کی فضیلت آئی۔ کوئی آدمی دوسری جماعت کر رہا ہے تو یہ تو عذر کے طور پہ کر سکتا ہے، لیکن جو ہے معمول بنائے کہ ہم پہلی جماعت کو چھوڑ کے دوسری جماعت کے ساتھ پڑھیں تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے معمول کے مطابق، کیونکہ اسلام میں دوسری جماعت ہے ہی نہیں مسجد میں، اسلام میں تو ایک جماعت ہے۔ جیسے ایک اسلام میں ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، ایک ہی طبقہ ہے، اسی طریقے سے ایک جماعت ہے، ایک وقت میں مسلمان نماز پڑھیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ظہر کے وقت چھٹی ہوتی ہے، جی جی ظہر کی اذان سے پہلے تو بچے رات پڑھتے کرتے عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ ظہر اور عصر کو اکٹھا جمع کرے گا یا تو مسافر تو نہیں ہے، کیوں اکٹھا کریں گے؟ تو وہی گنجائش میں نے کہا نا، کوئی راستہ نکالے، مدیر سے کہہ کے، کفیل سے کہہ کے، یا بچوں کو منع کر کے ایڈجسٹ کر کے، جہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے جیسے مسجد میں یہاں بچوں کو لانا ہے، اس مدرسے سے اس مدرسے سے، تو نماز قائم ہونے جماعت ہونے کا وقت کہاں پر ہو جا رہا ہے، کس مسجد کے پاس، کس مدرسے کے پاس، وہاں پہ کون سی مسجد ہے، اس میں شرکت کر لیں۔ اور نماز پڑھنے میں تو مشکل سے جو ہے ظہر کی نماز ہے تو 10 منٹ سے کم ہی لگے گا، 7 سے 8 منٹ لگے گا، باوضو پہلے سے رہیں 6-7 منٹ میرے خیال سے اتنا لگے گا۔ تو جو مسجد قریب ہو جہاں مدرسے کے پاس پہنچے اس میں کم از کم جماعت میں، اگر اقامت کے ٹائم میں یا اس سے پہلے نہیں پہنچ پاتے ہیں، کم از کم جماعت تک شامل ہونے کے لیے کوشش کریں۔ اور جماعت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک رکعت بھی پا لیتے ہیں تو آپ کو جماعت کا جو ہے اجر مل جائے گا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، آخری رکعت میں بھی آپ شریک ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کم از کم ایک رکعت بھی پا لے تو اس نے جماعت پا لیا۔ کم سے کم جماعت کے تو ہم حقدار بنیں، ایک رکعت میں بھی تو شامل ہو کر کے اپنی نماز جو ہے پڑھ لیں۔ مسجد کیمپ میں ہے جی لوگ اپنے گھر کے سامنے میں ہی جماعت بنا کے پڑھ رہے ہیں، 5-6 لوگ ہیں، ایک امام میں، وہ درست ہے؟ نہیں درست ہے، جہاں مسجد بن گئی ہے، مسجد تو ویسے کمپنی میں عام طور سے اس کو مصلی کہیں، مصلی یعنی وقتی طور پہ نماز ہوتی، کمپنی پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے تو پھر وہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر بھی جہاں پہ لوگ جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سب کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، سب کو ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، الگ الگ جماعت روم میں اور الگ الگ جگہ پہ نہیں پڑھنا چاہیے، الا ہے کہ کوئی عذر ہو۔ جی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر کیمپ بڑا ہے، جیسے ایک جگہ رہائش ہے اور ایک جگہ کام ہے، دونوں جگہ مصلی بنا ہوا تو کوئی مشکل نہیں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں وہاں نماز پڑھیں گے، جب آپ کام سے واپس جو ہے اپنی رہائش پہ آ جائیں گے تو آپ یہاں نماز پڑھیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اسی جگہ میں رہتے ہوئے الگ الگ جماعت کرنا جو ہے یہ جی 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 الگ الگ بنایا گیا نا، الگ الگ کاموں کی جگہ پہ۔ ہاں جی 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 تو ہاں تو اگر دوری ہے، نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے، اتنا وقت نہیں ملتا ہے، تب ایسی صورت میں عذر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ عذر کی بنیاد پر اگر جو ہے الگ جماعت، کیونکہ وہ بھی مسجد نہیں ہے، وہ بھی مصلی ہے اور آپ بھی جو ہے جو نماز قائم کریں گے وہ بھی مصلی کی حیثیت سے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔